الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد المرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته الكاملين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، ماہ ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے، جو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کا مہینہ ہے. اس لیے دنیا بھر کے منابر و محاریب میں حضرت غوث الثقلین کا ذکر پاک چل رہا ہے. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا عکس ہے حضرت غوث الثقلین کی زندگی کا ہر پہلو جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی میں پایا جاتا ہے، اس کا ریفلیکشن یا اس کا پرتو حضرت غوث الثقلین کی زندگی میں بھی ملتا ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ آل عمران سے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو اور آل نوح کو اور آل ابراہیم کو آل جہان پر. یعنی چن لیا کس نے؟ اللہ نے. آدم و نوحا، آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، وہ آل ابراہیم و آل عمران، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور جناب عمران کی اولاد کو. کس پر چنا ہے؟ آل عالم پر. درآں حال کے ذریتاً، عربی قواعد کے جاننے سمجھنے والے جو حضرات تشریف فرما ہیں وہ یہ بات جانیں. ذریتاً جو ہے عربی قواعد سے اس کو یا کہیں گے یہ بدل ہے، انگریزی میں اس کو اپوزیٹو کہتے ہیں. اپوزیٹو، یہ اپوزٹ سے بالکل مختلف لفظ ہے، یہ وہ نہیں ہے. اپوزیٹو بدل، یعنی جس وقت کہیں وہ لڑکا آ گیا ہے، بعد میں باپ کہتا ہے زید، یعنی وہ لڑکا کہنے سے مراد واضح نہیں ہو رہی تھی تو اسی کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا نام ہے بدل. اس کو انگریزی گرامر کے اعتبار سے کہنا چاہیے اپوزیٹو. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، یہ حال ہے. حال اس کو کہتے ہیں
جو فاعل سے فعل صادر ہونے کے وقت فاعل کا حال ہو یا جس پر فعل واقع ہوا ہے فعل کے واقع ہونے کے وقت اس کا حال ہو، اس کا ترجمہ کرنے والے لفظ کو یا فریز کو یا پورے جملے کو حال کہتے ہیں۔ دوسری اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ حال ہے، کس سے؟ اعلی ابراہیم و اعلی عمران سے یہ حال ہے، درآں حال کے وہ بعض کی اولاد ہیں۔ یہ اٹل دلیل ہے کہ آل کا لفظ اولاد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ جو جھگڑا ڈالتے ہیں نا کہ کل تقی نقین، اس امریکہ کے سفر میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان کو زبانی یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں یہ سارے آل محمد ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ پرہیزگار ہونے کی وجہ سے آل محمد ہوتے تو صحابہ کو آل سے باہر نکالنے کی کیا وجہ تھی؟ آل ہی و اصحاب ہی، واو لگاتے ہو بعد میں اصحاب کہتے ہو، اگر آل اور نہ ہوتے اصحاب اور نہ ہوتے تو واو لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے اگر تقوی کی وجہ سے کوئی آل ہوتا تو صحابہ جیسا متقی کون ہے؟ پھر پہلے وہ آل ہوتے، پیچھے یہ مولوی صاحب ہوتے۔ اب جناب وہ بات پھر بڑی پھبی، اس پر میں نے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تو یہاں یہ صاف طور پر بتا رہا ہے درآں حال، اس حالت میں ان کو چنا کہ وہ کسی کی اولاد تھے، یعنی کسی کی اولاد کو اس کے باپ کی وجہ سے چنا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نسب کا فائدہ کچھ نہیں، لقد کرمنا بنی آدم، قرآن نے کہا ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا فرمائی، یہ عزت انسانیت کی کافر کو بھی حاصل ہے مومن کو بھی حاصل ہے۔ اگر نسب کا فائدہ کافر کو بھی پہنچتا ہے اور مومن کو بھی پہنچتا ہے تو سرکار کی اولاد کو حضور سے فائدہ کیوں نہیں پہنچتا؟ قرآن نے یہاں واضح کیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے۔ بنی آدم، بنوت جو ہے یہ کسب کا نام تو نہیں ہے، یہ تو نسب کا نام ہے نا۔ کسی کے گھر پیدا ہونے سے بیٹا کہلاتا نا، کہ آدم علیہ السلام کے گھر جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو آدم کی وجہ سے ہم نے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ عزت مومن کو بھی حاصل ہے کافر کو بھی حاصل ہے۔ کہتے ہیں حالت کفر میں نسب کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ رد ہے اس کا کہ اولاد آدم کو حالت کفر میں بھی، مثلا کافر ہے اس نے کسی جگہ سے پانی پی لیا ہے کسی برتن سے، تو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں کہ کافر کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، کیونکہ شرافت انسانی اس کو حاصل ہے۔ جو چمڑے شرافت کی وجہ سے پاک نہیں ہو سکتے دباغت دے کر، مثلا آپ شیر کا چمڑا دباغت دے پاک ہو جائے گا، اور کسی جانور کا چمڑا، گائے کا، بیل کا، اونٹ کا، بھیڑ کا، بکری کا، آپ اس کا مسلح بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر کسی ایسے ظالم ملک میں آباد ہیں جہاں بندوں کو چمڑے اتار لیتے ہیں تو بندے کا چمڑا دباغت دے کے اس پر نماز پڑھیں حرام ہے۔ یہ وجہ شرافت کے، یہ شرافت مومن کو بھی حاصل ہے کافر کو بھی حاصل ہے۔ تو اس جگہ قرآن نے بتایا لفظ آل جو آیا ہوا ہے وہ اولاد کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کا سیاق و سباق سمجھنا ہوتا ہے۔ جمعے میں یہ بڑی آفت ہوتی ہے، ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے، جو ہی بات شروع کرو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انگلستان کے جمعے اسی لیے سے ٹیچنگ کا وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا جو ہمارے پاکستان میں ہم پہنچایا کرتے تھے۔ بات کو شروع ہی کرتے ہیں تو وقت ختم ہو جاتا ہے، اور گھڑیاں لوگ وقت سے پہلے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا وضو ٹوٹنے والا ہوتا ہے آدمی گھبراتا ہے کہ کیا وضو، ہمیں دقت ہو، کوئی بات پوری سمجھا نہیں سکتے۔ اس کا سیاق و سباق، پچھلی بات، آپ ایک بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بات سمجھے نہیں، پیچھے سے پڑھ کے لائیں۔ پیچھے بات کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو محبوب کبریا کو اپنا محبوب بنا لو، یعنی پیار اس کی ذات پاک سے کرو۔ تو یہ ایک اصول فطرت ہے، آدمی کو کسی گھٹیا چیز سے پیار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آدمی کو اگر محبت کی دعوت دو
کہا ان سے پیار کرو اس لیے کہ ان کا سر مکمل گنجا ہے، ان سے پیار کرو کہ ان کی ایک آنکھ کانی ہے، ان سے پیار کرو کہ ان کی ایک لات لنگڑی ہے، نہیں، جس کے ساتھ پیار کی دعوت دو گے اس کے حسن کا پرچار آپ کو کرنا پڑے گا۔ جس کے اندر حسن کوئی نہ پایا جائے اس کے پیار کی دعوت جو ہے یہ لاجیکل نہیں ہے، غیر معقول بات ہے۔ یہ جو عقلیں رب نے خود پیدا کی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے ان عقلوں کے خلاف ہے کہ کسی کے اندر خوبی کوئی نہ ہو، جیسا مرزا قادیانی سے قادیانی کہتے ہیں پیار کرو، اور کس سے پیار کریں؟ کانے سے کون پیار کرتا ہے؟ کانے سے پیار کرو تو فطرت کے اصول کے خلاف ہے۔ پیار کرو وہ بڑا بدصورت آدمی ہے۔ مہاراجا رنجیت جو ہے 1839 میں مرا ہے، 1839 میں یہ پیدا ہوا ہے۔ ایسا پتہ چلتا ہے جیسا کہ وہ ایک پیپر کو ایک طرف سے داخل کر دے دوسری طرف سے نکل آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف اس کو مہاراجا رنجیت کو دفن کیا ہے تو دوسری طرف سے مرزا نکل آیا۔ پیار کے لیے حسن چاہیے۔ اس اگلی آیت میں اس سوال کا جواب ہے، کیا پیار کی دعوت میں اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے اندر خوبی کوئی نہیں ہے؟ جو خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا اور نوح علیہ السلام کو چنا، وآل ابراہیم وآل عمران، اور آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا۔ اس کے تحت مفسرین کی ایک تحقیق ہے، ذرا دھیان سے بات سنا کریں۔ میں اب بوڑھا آدمی ہوں، پتہ نہیں ہفتوں کا حساب ہے یا مہینوں کا حساب ہے۔ میرے ساتھ کے ساتھی دنیا سے سارے چلے گئے ہوں، میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں۔ میری باتوں کو آپ پورے یقین اور وثوق سے سنا کریں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی پیشہ ور آدمی ہوں اور تنخواہ لیتا ہوں اور آ کر کے باتیں ڈیوٹی کے مطابق سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ میں تنخواہ بھی نہیں لیتا ہوں اور پیشہ ور آدمی کی طرح باتیں بھی نہیں کرتا ہوں۔ اب بھی جو باتیں کرنا میں رات کی دیکھی ہوئی ہیں، باوجود اس کے کہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ اب میرے پاس بیٹھنے کی یا مطالعہ کرنے کی توفیق نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا معمول ہے، پتہ نہیں کتنے سارے دن دنیا میں سے جانے کے، تو میں دوستوں کو وہ اطلاعات مہیا کروں جو میرے بعد وہ چیک کریں تو ایک ایک لفظ نکل آئے۔ اس آیت میں رب کریم نے کہا جن کی محبت کی دعوت دیتا ہوں وہ ایسے نہیں ہے کہ محبت کے لائق نہ ہوں تو میں ان کو کہوں کہ تم ان سے محبت کرو، وہ محبت کے لائق ہیں۔ کہتے صورتحال کیا بنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کا نام لیا کہ وہ ان سارے حسنوں کا مرکز ہے۔ یہ جتنی خوبیاں نبیوں اور رسولوں میں پائی گئی ہیں ان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی بنوت کو بھی دخل ہے۔ ان کا باپ وہ ہے جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ سارے نبی اولاد آدم ہیں، فرشتوں میں کوئی فرشتہ باقی نہیں رہا جس نے ان کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو جس کے ابے کے سامنے سب نے سجدہ کیا بڑی شان والا ہے۔ کہ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ آدم ثانی نوح علیہ السلام ہیں۔ تمام انسانیت کا عدم لازم آ گیا اس طوفان کے موقع پر، صرف آپ کی اولاد سے آئندہ نسل ثانی پیدا ہوئی ہے، اس لیے ان کا نام ہے آدم ثانی۔ پوری روئے زمین پر غرقاب ہے، ایک کشتی نوح ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اس سے بھی سمجھو پوری انسانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا اگر نوح علیہ السلام کی کشتی نہ ہوتی تو پھر اس کا مطلب یہ جسے آدم علیہ السلام کو ایک امتیاز حاصل ہے اس طرح نوح علیہ السلام کو بھی ایک امتیاز حاصل ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم ہیں، ان کو بھی ایک ایسا امتیاز حاصل ہے جو خدا کی کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا؟ جلتی آگ پر پاؤں رکھا، پاؤں رکھتے گئے کہ سن کر کے آگ بیٹھ گئی، سب کو جلاتی ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی۔ آگ کو کچھ سمجھ تو آئی ہوگی بات، باقی چیزیں جلانے کی ہیں۔ ایک میل بھر اونچائی پر جو پرندہ اڑ کے جا رہا ہے جس وقت وہ گزرتا ہے تو کباب ہو کے نیچے گرتا ہے، تو جب ایک میل بھر کی دوری پر سے پرندہ کباب ہو جاتا ہے تو جسے بیچ میں پاؤں رکھا ہے وہ کباب کیوں نہیں ہوا؟ کہ اس سے آگے حضرت عمران جو ہیں یا وہ حضرت مریم کے والد ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، دونوں کے باپ کا نام عمران ہے۔ کوئی سا بھی ہے مگر ان کے اندر یہ خوبی پائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر ابا کا نام ہے عمران
تو ان کے گھر 2 نبی پیدا ہوئے. ایک باپ کے گھر 2 نبیوں کا پیدا ہونا بڑی مثالی بات ہے. موسیٰ بھی اور ہارون بھی علیہم الصلاۃ والسلام. اور اس کے بعد آل ابراہیم کا ذکر کہا کہ ان کی آل کو کتنی بڑی شان ہے. 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین ان کی اولاد میں سے آئے. اس سے آگے وہ کلچ آف کیس ہے. یعنی جس وجہ سے محبت کی دعوت دی ہے وہ خوبیاں ہیں. وہ کیا خوبیاں ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے گھر 2 بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا حضرت یعقوب اور ایک کا نام تھا حضرت عیسو. جتنے بادشاہ نے ایران گزرے ہیں یا رومن امپائر کے بادشاہ گزرے ہیں یہ سارے کے سارے ان کی اولاد میں سے. اور اس کے بعد دوسرے صاحبزادے تھے یعقوب علیہ السلام. جتنے اس کے بعد نبی پیدا ہوئے ہیں سوائے سرکار کی ذات پاک کے وہ سارے کے سارے جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب کیا مطلب نکلا؟ نبی سب دنیا سے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. جن کے گھر میں چنے ہوئے بندے پیدا کیے ہیں ان کی محبت کی دعوت دی ہے تمہیں. پھر اصل میں بات تو یہ ہے کہ سرکار کے بارے میں دعوت محبت تھی. سرکار کے بارے میں کیا ثابت کریں گے؟ کہا دنیا بھر کے جتنے بھی بادشاہ تھے اپنے بے طور پر بادشاہ تھے. جس تاریخ سرکار دو عالم السلام کی ولادت ہوئی صبح کے وقت لم تبقى سریرۃ من سرائر ملوک الدنیا الا کانت مرکوسا. جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے سرکار کی ولادت کی صبح کو سارے کے سارے الٹے پڑے ہوئے تھے. اور جس بادشاہ کو بھی دیکھا بے کرتا گنگا ہے بات نہیں کر سکتا. یعنی اب تمہاری حکومت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب میرا محبوب آ گیا. ظاہری حکومت بھی اس کی ہے اور باطنی حکومت بھی اس کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس جگہ آ کے بات سمجھ آنی چاہیے. اور جتنے دنیا بھر کے عبادت گاہیں تھیں ساری ٹھپ کر گئیں. پوری روئے زمین کے بت جو ہیں وہ منہ کے بل زمین پر گرے. آتش کدہ ایران ٹھنڈا ہوا. شاہان ایران کے 14 مینار گرے. اب دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو تھی یا رومن امپائر تھی یا پرشین امپائر تھی. پرشین امپائر کے مینار گرے. اور رومن امپائر چونکہ آل کتاب میں سے تھے بعد میں سرکار نے اس کو اسٹیشن کے طور پر ہوائی اڈے کے طور پر استعمال کرنا تھا. معراج کی رات اس ایئرپورٹ کو سرکار نے استعمال کیا کہ اس کو سلامت رہنا چاہیے کیونکہ میرے یار کی وہ ایئرپورٹ ہے. اور یہ کہ قیامت کے میدان میں دارالعدالت ہے وہ سلامت رہے. اب نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے وقت جتنے بھی جھوٹے عبادت گاہیں تھی ساری ٹھپ کر گئی. بادشاہ سارے گنگے ہو گئے اور صبح کے وقت تک سب کے الٹے ہوئے ہیں. اب وہ جو ظاہری شرافت بادشاہوں والی تھی بادشاہوں کی طرف گئی تھی وہ بھی ادھر آ گئی. اور نبی جو ہیں وہ سارے کے سارے گزر چکے. نبوت بھی اکٹھی ہو کے ادھر ہو گئی. تو پھر ظاہری اور باطنی کمالات سارے سرکار کی بارگاہ میں اکٹھے ہو گئے. تو پھر کہنا پڑا گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا. گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا. تیری ہر جگہ دیکھی نرالی پھبن پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا. ساری دنیا نے قریب سے قریب ہو کر کے دیکھا لیکن پہچان سے ایمانوں میں کوئی بھی نہ سکا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریب رہنے والے انسان ہیں. فرمایا یا ابا بکر لم یدرکنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر صدیق تو میرے بچپنے کا دوست ہے غار کا یار ہے مزار کا یار ہے سفر کا یار ہے حضر کا یار ہے رنج کا یار ہے رات کا یار ہے صحت کا یار ہے بیماری کا یار ہے. میں تمہیں برملا طور پر کہوں کہ مجھے میری حقیقت حقہ محمدیہ کو تم بھی نہیں سمجھ سکے. جو کہتے میں مثل ہوں سرکار کی. ارے پاگل مثل کہنے کے لیے تو اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. جو اس کی حقیقت ہی کو نہ جانے مثل کیوں کہلائے گا. گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا. تیری ہر جگہ دیکھی نرالی پھبن
پتہ تیرا کسی کو مگر نہ ملا. تکبیر انسان ظاہری مشابہت کی وجہ سے اپنے آپ کو سرکار کے مثل کہنے کی غلطی کھا رہا ہے، لیکن اس سے پوچھیں گے اور ظاہری مماثلت کس چیز کا نام ہے؟ سرکار کے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، سرکار کی بھی 10 انگلیاں، میری بھی 10 انگلیاں ہیں. 10 انگلیاں گنتی کے طور پر بتا سکتے ہو؟ وہ انگلی کہاں سے لاؤ گے جو آسمان کی طرف اٹھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں؟ جو یہ دونوں سعدیہ حلیمہ سے پوچھتے ہیں کہ سعدیہ حلیمہ تو نے تو گود میں بھی رکھا ہے، دودھ میں بھی پلایا ہے، دودھ بھی پلایا ہے، لیکن بتاؤ سرکار کو پہچانا کس طرح ہے؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے گھر میں اگر سوئی کھو گئی ہے، سرکار کو اٹھا کے اندر لے گئی، سرکار کے چہرے کی روشنی میں سوئی تلاش کر لی ہے. بکریاں چرانے گئے ہیں تو لوگوں کی بکریاں خالی پیٹ واپس آ جاتی ہیں، لیکن میری بکریاں جہاں کھڑی ہیں چرتی چلی جا رہی ہیں، سبزہ اگتا چلا آ رہا. گھر میں دیکھا تو روشنی ہی روشنی، باہر میں دیکھا تو رحمت ہی رحمت. نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. کا ظاہری مشابہت کا دار و مدار ہوتا ہے حواس خمسہ ظاہری پر یا حواس خمسہ باطنی پر. یہ سینسز جو ہے نا، اس میں مشابہت ہو تو ایک طرح کی مشابہت بنتی ہے. آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، منہ کا چکھنا، ہاتھ کا چھونا، ناک کا سونگنا. اگر دونوں کے سونگنے کی یہ طاقت ایک جیسی ہو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جیسے ہیں، ان کے اندر مماثلت ہے. اگر دونوں کا سننا ایک طرح کا ہو، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان سیمیلیرٹی کے لیے ایکویلٹی چاہیے، ایکویلٹی نہیں ہے تو سیمیلیرٹی نہیں ہے. دونوں کے سننے کی طاقت ایک جیسے نہیں ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کی مثل کہنا ممکن نہیں ہوگا. چکھنے کی طاقت، اب ان سب طاقتوں کا ذکر کرتے ہیں. کاش کے انگلینڈ نہ ہوتے، پاکستان ہوتے، اپنی مرضی کے حد تک بات کرتے. یہاں آدمی کے مرنے اور جینے کی پابندی ہے. جی ٹائم ہو گیا، جی ٹائم ہو گیا، جی ٹائم ہو گیا. ایسا پتہ چلتا ہے کہ میں دیوانہ ہوں اور تم فرزانے ہو. کل وہ وہاں دیکھنے کے لیے جب وہ چیکنگ پر گئے تو گھڑی میں کھول کے تو کسی کو دی تو گھڑی کو چیک کر کے دیکھتا ہے آپ کی گھڑی تو بڑی عمدہ ہے، دیکھنے میں تو ایسی نظر آتی ہے، ریلیکس گھڑی ہے. میں نے کہا اس کا اشتہار میں نہیں لگا تو میں ایک مسافر آدمی ہوں، صرف مجھے ٹائم دیکھنا ہوتا ہے، مجھے اس کی عظمت نہیں جتانا ہوتی. تو ٹائم میرے پاس گھڑی اچھا وقت دینے والی گھڑی ہے، لیکن ہر آدمی اپنی اپنی گھڑی دیکھتا ہے تو میں سمجھتا میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ پاگل ہو گیا ہوا. ان حواس خمسہ ظاہری دیکھنے کی قوت. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم وتراصوا فإنی انظر الیکم من وراء ظہری، کہ تم صفیں ترتیب کے ساتھ کھڑی کیا کرو، بیچ میں وقفے نہ چھوڑا کرو اور ٹیڑھی صفیں بھی نہ کھڑی کیا کرو. میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. ہے کوئی ایسا انسان جو آگے اور پیچھے ایک طرح سے دیکھے؟ سرکار کا فرمانا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یخفی علی رکوعکم وسجودکم، تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر مخفی نہیں ہے. میں آگے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کون پہلے سجدہ کرتا ہے، کون پیچھے کرتا ہے، کون صحیح کرتا ہے، کون غلط. یہ تو ظاہری آنکھوں کی قوت ہے کسی اور دوسرے انسان کی ایسی قوت؟ سننے کی طاقت. سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نملہ سے گزرے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا
मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमानु वजुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। जब वादी नमला पर से गुजरे तो बड़ी चींटी जो सारों के प्रेसिडेंट, वो कहती है अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका लश्कर तुम्हें कहीं कुचल के न रख दे, उनको पता भी ना हो। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज से 50 बरस पहले की बात है, इलाका स्वाम में तकरीर के लिए मैं गया तो इल्म गैब पर बहस थी, उसमें मैंने ये आयत किसी सेंस में पढ़ ली तो कोई चिट देने वाला मौलवी साहब चिट देता है, कहता है ये तो चींटी को भी पता है कि नबी को पता नहीं होता, उनके लश्कर को भी पता नहीं होता। मैंने कहा कैसा पागल है, तुझे किस तरह पता चला, ये किसने तुम्हें बताया है? ये तेरे तक जो बात पहुंच गया पहले नबी को पता चली है, पीछे तुझे पता चला। समझो? और फिर मुझे ये बताओ अल्लाह इसमें रावी है या मुतकल्लिम है? देखना होता है कुरान ने किस सेंस में बयान की है। रब्बे करीम फरमाया ये मेरा अकीदा नहीं, ये चींटी का अकीदा है। और तू बता चींटी का मुकल्लिद है, जो चींटी का अकीदा है वो तेरा है। लेकिन है को पढ़ा लिखा बेईमान था, जिसे दोबारा चिट लिखी, उन्होंने कहा अगर ये अकीदा गलत होता तो कुरान उसकी तरदीद कर देता। मैंने कहा कुरान ने तरदीद की है, तुम्हें पता नहीं है? कहते किस तरह? मैंने कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, जो चींटी ने ये बात कही तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फजा में उड़ते हुए आपने अपने होठों पे हाथ रख लिए। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, उसके कौल से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस दिए। कहा कितनी पागल है तू, चींटी होके जाने में सुलेमान होके न जाने। तू ख्याल करती है कि मैं यहाँ आ भी जाऊंगा तो भी मुझे नहीं पता होगा, मैं तो ऊपर भी फजा में उड़ रहा हूं तो मुझे पता है तू क्या कह रही है, किससे कह रही है, तेरी मुराद क्या है? हाँ? तरदीद आ गई कि नहीं आ गई? रद्द कर दिया कि चींटी का ये अकीदा गलत था और तुम चींटी के पैरोकार हो, तुम नबी के पैरोकार नहीं हो। नबी के पैरोकार होते तुम्हें पता होता, नबी को पता था। समझा की बात? ये नबी के सुनने की ताकत है। नबी करीम अलैहि सल्लम की हदीस है, सरकार ने फरमाया एक चट्टान जहन्नम में गिराई गई है जो अभी तक जा ही रही है और उसके तह तक नहीं पहुंची, उसके जाने की आवाज में मुझे सुनाई देती है। अल्लामा ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस बयान की है, सरकार फरमाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम को चींटी की आवाज अगर सुनाई दी है तो ये उनकी शान के लायक है, लेकिन मेरी शान ये है मैं माँ के पेट में था, लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चिरचिराहट मुझे माँ के पेट में सुनाई देती है। सुनने की ताकत भी मुख्तलिफ हुई कि ना हुई? ये बहुत जल्दी 11वीं शिव की मजलिस आ रही है। मैं आज की मजलिस अर्ज़-ए-ग़ौस-उल-कलैन की शान में बातें करने वाला था, लेकिन तमहीद ही इतनी लंबी है कि उन तक पहुंचने से पहले वक्त खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे बात शुरू की है हज़रत गौस पाक की कि आपकी 11वीं शिव के बारे में, तो बात नबियों की शुरू कर दी है, तो बाद में से बात जो निकलती है वो करना पड़ती है। इस जगह हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं माँ के पेट में लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चिरचिराहट को सुना करता था। आपका इरशाद है अत्ततिस्समा वलहा हक़्क़ुन अंतइता, आसमान चिरचिराते रहते हैं। जैसे पेट की आवाज आती है ना, पेट में हवा तो गुड़गुड़ाहट सी होती है ना, पेट बोलता है, लोग कहते हैं मेरा पेट बोल रहा है। वो पेट बोल नहीं रहा, वो वजू बोल रहा है। तो ठहरे, मुझे भी पैसे निकालने दे। ये लो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप दारूम का इंतज़ाम करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, संभाल के रखते हैं, मौका माल की मुनासबत से खर्च करते हैं।
یہ ایک ساتھی ہیں جو میرے نانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم وطن جنڈ کے رہنے والے ہیں. نام ان کا غالباً ندیم ہے. ان کی سخت تاکید ہے میرا اعلان نہیں کرنا. یہ 300 پاؤنڈ چونکہ اعلان کرنا سرکار کی سنت ہے تو ایک آدمی کے کہے پر سنت رسول کو ترک نہیں کریں گے. سرکار کی عادت کریمہ تھی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں 1000 اشرفیاں پیش کی تھیں. کان یقلبھا فی حجرہ، سرکار اس اپنی گود میں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے. سب کو دکھاتے تھے کہ اگر اس نے اتنے پیسے دیے تو خیریت سے زندہ ہے، تو تم بھی اگر دے دو تو تمہارا بھی کچھ نہیں بگڑے گا. اور اس کے بعد سرکار ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کچھ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لائبلٹی آف لا سے ایگزیمپٹ کر دیا، مگر کسی حاجی کو یہ نہیں کہا حج کیا ہے اب گناہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس نے نماز پڑھی ہے، نماز اس کے بعد گناہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن سخاوت کے موقع پر فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. جتنے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ تنقیدی جملے کستے ہیں لوگ، ان کے جواب میں صرف یہ حدیث پیش کر دینا کافی ہے کہ سرکار مختار کل ہیں، جس کو چاہیں جس گناہ سے ایگزیمپٹ کرنا چاہیں تو وہ ایگزیمپٹڈ ہے. پر یہ سخاوت کا صلہ فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ یہ آدمی چندہ جب شروع ہو تو 60 رکعت نماز نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے فضائل نہیں ہے، وہ خرچ کرنے کے فضائل ہیں. تو سرکار نے اس کا اعلان فرمایا. اس لیے مسلمانوں میں اس کا اعلان کرنا، ایک تو اس تہمت سے بندہ پاک رہتا ہے، اس کا اعلان نہیں ہوا پتہ نہیں کھا گئے. اعلان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کھا جانے کا الزام دور ہو جاتا ہے. دوسرا یہ باقی دوست بھی سنتے ہیں، ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک عام فیکٹری کا مزدور ساتھی ہے، اس نے 300 پاؤنڈ لا کے دیا ہے. ایک معمولی مزدور آدمی اگر 300 پاؤنڈ دیا تو کاروباری آدمی کو تو 3-3 ہزار دینا چاہیے. الحمدللہ ہمارے ساتھی دینے کے بہادر ہیں. میں امریکہ گیا ہوا تھا تو وہاں چندہ میں نے ان کو کر کے دیا، تو ہمارے اپنے جو تعلق والے تھے انہوں نے $36,000 ان کو موقع پر 5 منٹ ایک تنہائی کی مجلس میں دے دیا. تو کہتے ہیں ہمارے مولوی تو یہ سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں، $10 بھی کوئی نہیں دیتا. میں نے کہا دراصل مولوی خود نہیں دیتے نا، اس لیے ان کے ماننے والے بھی نہیں دیتے. ہم جو یہاں سے ڈالر تبدیل کر کے گئے تھے اپنے خرچے کے لیے وہ لے کے ان کو دے دیے. میں نے کہا یہ لو، ہماری طرف سے پہلے لو. آصف صاحب میرے ساتھی میرے ساتھ گئے ہوئے تھے، انہوں نے نکال کے 100 پاؤنڈ ان کو دے دیے. وہ بڑے حیران ہوئے، یہ تو مسافر ہیں آئے ہوئے ہیں یہاں. میں نے کہا ہمارے ساتھ رہنے والا آدمی سخی ہوتا ہے، غوث پاک کا صدقہ ہے. وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ 11ویں شیف والی تاریخ کو آپ کے سامنے یہ واضح کروں گا نبیوں کی یہ جو ظاہری طاقتیں ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، یہ ساری سوسائٹی سے مختلف ہوتی ہیں. اس سے یہ پتہ چلے گا ظاہری طور پر بھی جو سمجھتے میرے جیسے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں. اور پھر اس کی روشنی میں حضرت غوث ثقلین کا قصہ بیچ میں چھڑ جائے گا. جب ابے کا ذکر چلے نا تو بیٹے کا ذکر بیچ میں سے آ جاتا ہے. لیکن اب ساتھی کچھ ساتھی اس احتیاط سے بھی دیر سے آتے ہیں کہ چندہ گزر جائے تو ہم پہنچ جائیں. یہ بڑی مومل تدبیر ہے. قیامت کا میدان ہوگا نا تو جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا. کہیں گے شہید بھی آ جاؤ، عالم بھی آ جاؤ، سخی بھی آ جاؤ. اب تم تینوں میں سے ایک کو جنت میں پہلے ہی بھیجنا ہے. یہ بات دھیان سے سننی ہے اور سننے کے بعد کچھ کر بھی دکھانا ہے. مجھے آپ دوستوں کے بارے میں اس طرح کا کوئی گلہ نہیں، اس لیے کہ میں نے جب بھی کبھی آواز دی ہے تو آپ نے میری آواز پر لبیک کہی ہے. میں آپ کی سخاوت کا گواہ ہوں، آپ کی کنجوسی کا گواہ نہیں ہوں، لیکن نصیحت بطور نصیحت کے کرتا ہوں جو سرکار کے فرمان ہیں. ہائے ہائے. تو تینوں میں سے کون پہلے جنت میں جائے؟ عالم کہے گا مجھے جانا چاہیے، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی علم پڑھا ہے، علم کی خدمت کی ہے، لوگوں کو دین سکھایا ہے، لوگ نمازی بنائے ہیں، حاجی بنائے ہیں، روزے دار بنائے ہیں.
رب کریم اس کے جواب میں فرمائیں گے بتا خرچہ کس کا ہوا ہے، یہ کون مدرسے قائم کرتا رہا ہے؟ کا سخی لوگ قائم کرتے رہے ہیں، سخیوں کے خرچے پر مدرسے بنتے رہے ہیں، سخیوں کے خرچے پر لوگ جگہ بناتے رہے ہیں، کتابیں خریدتے رہے ہیں، سخیوں کے خرچے پر لنگر پکتے رہے ہیں۔ وہ جن کے خرچے پر تو پلا ہے نا، جن کے خرچے پر تو نے دین سیکھا ہے نا، اس کو پہلے جنت میں جانے دے۔ شہید کہے گا سب سے پہلے میں جنت میں جانے کا حقدار ہوں، راہ مولا میں نے جان پیش کی ہے۔ رب کہتے ہیں کہ تو گیا تھا، تیرے دل میں مختلف طرح کے خیال تھے کہ اگر میں لڑا مال غنیمت ملے گا، واپسی پر آؤں گا لوگ مجھے غازی کہیں گے، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، اور اگر میں مارا گیا دنیا میں میرا نام رہے گا شہید تھا۔ تم نے جان ضرور دی ہے لیکن شہادت کے فضائل کس نے تمہیں بتائے ہیں؟ اسے کہے گا وہ تو عالم نے بتائے ہیں۔ کہا عالم نے بتائے ہیں تو بعد میں تم نے یہ کام کیا ہے تو تیرے ٹیچر کو پہلے جانا چاہیے نا۔ اب جناب شہید بھی رہ جائے گا، اس کے بعد رب کریم کہیں گے سخی کو تم نے راہ مولا میں سخاوت کی ہے، تیرے خرچے پر لوگوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، تیرے خرچے پر لوگوں نے علم بھی پڑھے ہیں، مدرسے بھی بنائے ہیں، مسجدیں بھی بنائی ہیں، اس لیے جنت میں جانا پہلے تیرا حق بنتا ہے۔ سمجھے ہو؟ اب جس چیز کا آپ کو درس دیتے ہیں اگر خود رائے مولا میں نہ دیتے ہوتے پھر تو لوگوں کے کو سکھانا یہ دھوبی والی چھو تھی۔ ہم دھوبی والی چھو میں شریک نہیں ہیں، ہم آپ کی قربانی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جتنی توفیق ہماری ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، پہلے خود پیسے دیتے ہیں پیچھے قوم کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے سخاوت کو دل بھر کے جی بھر کے عمل میں لاؤ، قیامت میں جنت میں پہلے جانے کا ذریعہ سخاوت ہے۔ اب 11ویں شریف کی تاریخ 1 تاریخ بروز اتوار جو معمول کے مطابق 11ویں شریف ہوتی ہے، اس تاریخ کو آپ نے مجھے یہ یاد کرانا ہے کہ آج آپ نے غوث پاک کی 11ویں کی تمہید باندھی تھی، جمعے پر وقت ختم ہو گیا تھا، تو پھر باقی نبیوں کے اور رسولوں کے جو دیکھنے سننے سونگھنے چکھنے چھونے کی جو قوتیں ان پر بھی تبصرہ کریں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، اور اس کے بعد پھر غوث پاک کا ذکر بیچ میں چھڑ جائے گا کہ ان سب چیزوں میں غوث پاک جو ہیں وہ ان سے وراثت پاتے ہیں، جو فضیلتیں نبی کریم علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں بطور رسول ہونے کے، ان کو ورثے میں ملیں گی بطور ولی ہونے کے۔ جس طرح سرکار رسولوں میں جامع ہیں اس طرح غوث و ثقلین اولیاء اللہ میں جامع ہوں گے، لیکن یہ محتاج ثبوت ہے۔ بے شک آپ اس کو آج کی تقریر اس تقریر کو ریکارڈ کر کے اکٹھا کر لیں، جس جگہ آپ کا دل چاہتا ہے اس کو چلائیں، اس بات کی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں اب بھی جتنی تقریریں کر کے آیا ہوں امریکہ میں، سب کو میں نے کہا کہ یہ بے شک آپ ان کو چھاپ لیں، لکھ لیں، دوستوں دشمنوں سب میں پھیلائیں، مجھے کوئی اس کی پریشانی نہیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔